یا علی مدد. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 885. 3rd of June 1989. I was in Atlanta, Jamaat Khana, United States. یا علی مدد مومنوں، پہلی دفعہ آپ کے اس نئے جماعت خانے میں آج میری حاضری ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت اچھا جماعت خانہ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اس ڈیزائن اور اس ڈھب کا جماعت خانہ سارے اسٹیٹس میں کہیں نہیں ہے. آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں. آپ نے اس جماعت خانے کے بنانے کے اندر حصہ لیا، بھاگ لیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے اندر پہلی مسجد بنائی تو حضور خود اس مسجد کے لیے گارا اور اینٹیں اور پتھر اٹھا کے لاتے تھے. جو جڑ کا پو پاپ نیر بھائی تو جیو ہریاں ہو. جو جڑ کا پو پاپنی بھائی تو جیو ہریاں ہو. شیش کا پی گر دل بیسر دیجے تو گر نر بیلی ہوئے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو تو اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں اور انسانوں کو، جنوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو. خدا کے الفاظ ایسے ہیں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. انسانوں اور جنات کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کرو. خدا تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنا یہ انسان کی ایک قدرتی حاجت ہے. ہر بچہ چاہے وہ کافر کے گھر میں بھی پیدا ہوئے، خدا کہتا ہے کہ تمام بچے دنیا کے اندر اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتے ہیں. جب بڑے ہوتے ہیں تو ماں باپ اس کو جو سکھاتے ہیں اس حساب سے اس کی زندگی بنتی ہے. اگر ماں باپ کافر ہیں تو مومنوں وہ بچہ بھی کافر ہی بنتا ہے. اگر ماں باپ مومن ہیں تو وہ بچہ بھی مومن بنتا ہے. اس بچے کو چھوٹی عمر سے جو چیز سکھائی جاتی ہے اس کے دماغ کے اوپر انسکرائبڈ ہوتا ہے. پھر وہ ان چیزوں کو اپنے خیالوں اور دھیانوں میں بڑے ہو کے سوچتا ہے، اور اگر اس کی جو بنیاد ہے مضبوط فاؤنڈیشن کے اوپر نہیں تو ساری زندگی اس کی ڈھچو پچو، شک میں، فرسٹریشن میں اور اسی قسم کی بہت سی دماغی مشکلات میں گزرتی ہے. اس کی روح جو ہے، اس کا دل ہے، اس کی زندگی ہے، اس کے خیالات ہیں، اس کے اعمال ہیں، ان تمام کا
جو اس کو رزلٹ ملتا ہے تو اس کے دل کے اندر اطمینان، تسلی اور خوشی نہیں ہوتی۔ اگر ہم نے اس بچے کو، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ ہر بچہ قدرت کے حساب سے اسلام کی فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہر بچے کو خدا کے اوپر یقین اور ایمان رکھنا فطرتاً، قدرتی طور پہ سکھایا ہے۔ اور اگر ایک انسان سوچے تو خدا کی ہستی دنیا میں ہے۔ الحمدللہ ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم خدا کو ماننے والے ہیں، لیکن آج دنیا کے اندر 50% سے زیادہ لوگ ہیں جو خدا کو نہیں مانتے، اور وہ لوگ کہ جو خدا کو مانتے ہیں، جیسا کہ ہم، جیسا کہ مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ہندو وغیرہ ہیں، اور بھی دنیا کے بہت سے مذاہب ہیں کہ جو خدا کی ہستی کے قائل ہیں، اور وہ مانتے ہیں کہ ایک سپریم پاور اتھارٹی ہے جس کا نام اللہ کہہ دو، ایشور کہو، گاڈ کہو، کچھ بھی کہو، مگر ایک سپریم پاور ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو خدا کو ماننے والے ہیں، ان لوگوں کے اندر میجورٹی ان کی ہے کہ جو خدا کے فرمان پہ عمل نہیں کرتے، مان ضرور لیتے ہیں لیکن خدا کے کہنے پہ، فرمان پہ عمل نہیں کرتے۔ اور جب ان کے اوپر کچھ مصیبت آتی ہے یا کوئی دعا مانگنی ہوتی ہے تو خدا کو یاد ضرور کر لیتے ہیں، مگر اپنی زندگی کے عمل اعمال کے اندر وہ خدا کو بھول جاتے ہیں۔ میں عموماً اپنی وعظوں میں چیزیں ریپیٹ نہیں کرتا، لیکن آج مجھے اس وقت محسوس ہوا کہ کل ہی میں نے لاس اینجلس کے اندر وعظ کی تو اس کے اندر میں نے ایک چیز کا ذکر کیا، ایک میں نے مثال دی، میں یہاں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ مومنوں، دو بچے چھوٹی عمر کے اندر اسکول میں پڑھنے کے لیے گئے، بڑے اچھے دوست تھے۔ جب جوان ہوئے، ان دو میں سے ایک شخص جو تھا، چھوٹی عمر سے اس کو روحانیت کا شوق تھا، وہ مذہب پرست تھا اور خدا کا عابد تھا، اور دوسرا تھا وہ دنیا کا لالچی تھا، لوبھی تھا، خود غرض تھا، وہ بیپار میں پڑ گیا، بڑا مالدار بن گیا، اور وہ جو پہلا شخص تھا وہ ایک درویش بن گیا، خدا تعالیٰ کی عبادت میں زندگی گزارنے لگا، لوگوں کو نیک نصیحت کرنے لگا، اور شہر سے دور ایک دریا کے کنارے کے اوپر اس نے ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنائی، تو وہیں وہ تھوڑا کام کاج کرے، لوگوں کی خدمت کر لے، مسافروں کی خدمت کرے، خدا کو یاد کرے اور اس کی عبادت میں گزارے۔ آہستہ آہستہ اس کی عبادت اور جو انسانی خدمت تھی، دل کی نیکی تھی، گناہ کم تھے ہی نہیں، اس طرح ہوتے ہوتے اس کی زبان میں کرامت پیدا ہو گئی۔ وہ اگر کسی کے لیے دعا کرتا تھا تو وہ دعا پوری ہوتی تھی، وہ اگر کسی کو کہتا تھا کہ جا خدا تجھ کو یہ بخشے تو وہ ہو جاتا تھا، کسی کی بیماری کے لیے کوئی چیز دوا کے طور پہ کہتا تھا تو وہ اچھا ہو جاتا تھا۔ تو اس کی شہرت، نامنا، فیم بڑھنے لگی۔ وہ جو پہلا اس کا دوست تھا جو بیپاری بن گیا، مالدار بن گیا، کئی برسوں کے بعد اس کے کان تک یہ آواز پہنچی کہ اس کا بچپن کا دوست تو اتنا بڑا نامور ہو گیا، اتنا فیمس ہو گیا کہ لوگ اس کو اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی عزت کرتے ہیں۔ اس کو بھی شوق ہوا کہ چلو میں اس کو دیکھوں، اس دوست کو ملنے کے لیے آیا، دوست کو تحفے لایا، مگر اس نے کچھ لیے نہیں۔ 8-10 دن اس کے پاس بیٹھا، بہت سی نصیحتیں اس کو سنائی گئیں، آخر یہ جانے کے لیے واپس تیار ہوا تو آخری وقت یہ کہتا ہے کہ دیکھو دوست، مجھے کچھ نصیحت کرو۔ اس نے کہا میں تجھے کیا نصیحت کروں؟ کہتا نہیں، کچھ نصیحت کرو۔
کہتے اچھا میں تجھے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو. وہ کہنے لگا کیسی بات کرتے ہو؟ وہ اللہ اکبر، خالق اکبر، سارے جہان کا بادشاہ اور ہمارا رازق، اس کو تم مجھے کہتے ہو کہ خدا کے اپنے سے بڑا سمجھو؟ وہ تو بڑا ہے ہی. یعنی تم کو میرے ایمان پہ شک آیا؟ کہتے تم نے مجھے پورا کہنے بھی نہیں دیا، غصے ہو گئے ہو. میں یہ کہتا ہوں خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو. اگر بڑا نہیں سمجھنا تو کم از کم اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھو. وہ اور بھی غصے ہو گیا. کہتا کہ ضرور تیرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ میں بے ایمان ہو گیا ہوں اور میں اسلام پر نہیں رہا. کیسی باتیں کرتے ہو؟ خدا کو اپنے سے بڑا سمجھو، نہیں سمجھنا تو چھوٹا نہیں سمجھو، اپنے برابر ضرور سمجھو. کہتا بھائی ناراض مت ہو، میں نے جو نصیحت کرنی تھی کری، اب تم سمجھنا تو سمجھو. جانے کے لیے اٹھا، ہاتھ ملایا. یہ فقیر نے رومال کے اندر کپڑے میں بندھا ہوا چھوٹا سا پارسل دیا کہ اس میں کھانا ہے، رستے کے اندر تمہیں کام آئے گا. رزق ہے، اس کے لیے مجھے امید ہے کہ تم منع نہیں کرو گے. وہ زمانے کے اندر ہوٹل ریسٹورینٹ ایسی چیزیں تو نہیں تھیں، لوگ بھتہ ساتھ لے جاتے تھے. لے لیا، چلا گیا. گھوڑے پہ بیٹھ کے چلا گیا. 3-4 گھنٹے کی سفر کے بعد دل ہوا کہ چلو ابھی کھانا کھا لیں. دوپہر کا وقت ہو گیا. ایک چشمے کے کنارے وضو کیا، خدا کو یاد کیا، نماز پڑھی اور پھر بیٹھا کھانے کے لیے. اس نے اس کی گانٹھیں کپڑے کی کھولی تو دیکھا تھوڑا گڑ ہے اور 3 روٹیاں ہیں. ایک روٹی ہے گیہوں کی، گھی میں پکی ہوئی یعنی پراٹھا ہے. جیسے ہی منہ کھولا اس کی خوشبو سے اس کا دماغ تر ہو گیا، بھوک اور بھی تیز ہو گئی. دیکھا تو دوسری روٹی جو تھی وہ مکئی کے آٹے کی تھی. تیسری روٹی دیکھا گیہوں کے اوپر کا جو چھلکا ہے براؤن، اس کی بنی ہوئی تھی، بھوسی کی. بڑا سوچنے میں پڑا کہ یہ 3 الگ الگ قسم کی روٹیاں مجھے دیں. ابھی سوچ رہا تھا تو ایک بھکاری آیا. کہتا ہے اے سیٹھ، خدا کے نام پہ مجھے کچھ دے، میں 2 دن کا بھوکا ہوں. اللہ رسول تجھ کو اس کا بدلہ دے دے، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے. اس کے دل میں آیا کہ چلو وہ نیچے کی جو بھوسی کی روٹی ہے وہ میرے سے تو کھائی نہیں جائے گی، وہ اس کو دے دی. اس نے ہاتھ پکڑ لیا، منہ سے کپڑا اٹھایا تو یہ اس کا دوست تھا جو اس کے پیچھے پیچھے چلا آتا تھا. اس کو دیکھ کے اس کی ہوائیاں اڑ گئیں. بیٹھ گیا. کہتا دوست بہت غصہ کرتے تھے جب میں نے کہا کہ اللہ کو اپنے سے بڑا سمجھو، نہیں تو اپنے سے چھوٹا نہیں سمجھنا. تم نے وہ پراٹھا دیکھ کے یہ خیال کیا کہ یہ فقیر کو پراٹھا کیا دوں، میں کھاؤں گا. تم نے سوچا کہ مکئی کی روٹی بھی کھا سکتا ہوں، یہ بھوسی کی روٹی نہیں کھائی جائے گی، یہ فقیر کو اللہ کے نام پہ دے دو. اب مجھے بتاؤ کہ اللہ کو تم نے چھوٹا سمجھا تو نہیں؟ پاؤں پہ گرا، معافی مانگی. اللہ کو اللہ کہتے ہیں، مگر عمل کے اندر ہم خدا کو اپنے نوکر سے بھی چھوٹا سمجھتے ہیں. جب یہ مصیبت آتی ہے تو ہم خدا کو ایک نوکر کی طرح حکم کرتے ہیں، اے خدایا میری بیماری دور کر دے، اے خدایا مجھے پیسہ دے، اے خدایا میرا یہ کام کر دے، اے اللہ میرا یہ کام کر دے. ہم اللہ کو حکم کرتے ہیں. ہماری دعاؤں کا طریقہ یہی ہے نا. اگرچہ ہمارے مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ ذرا پولائٹ ہوتا ہے، اس طرح ہارش نہیں ہوتا. یا مولا میری بیماری دور کر دے، یا مولا میرا پیسہ اٹک گیا ہے مجھے دلا دے. ہماری دنیا کی جتنی مصیبتیں ہوتی ہیں ہم اس طرح اس کو کہتے ہیں. دعا مانگنے کا بھی ایک آرٹ ہے، دعا مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہے. اگر کوئی آدمی چلا جاتا ہے اور چلتے چلتے کسی کو دھکا لگ گیا، انجانے طور پہ لگ گیا، اور اگر آپ اس کو کہو
आई एम सॉरी, माफ करो, तो वो आदमी छोड़ देता है। लेकिन इसी अल्फाज को आई एम सॉरी, मेरे को माफ कर दो, आवाज के फर्क, लहजे के हिसाब से, अपनी एक्सप्रेशन के हिसाब से एक ही कही हुई चीज में फर्क पड़ जाता है। किसी को कहो तुम इधर आओ तो, और इसी तरह कहो इधर आओ तो, आवाज की ऊंची नीची हालत में जो एक्सप्रेशन है हमारी, उससे असर पड़ता है। खुदा कहता है मांगने से मैं राजी होता हूं, लेकिन खुदा के हुजूर में इस तरह न मांगो कि वो हमारा नौकर बने, हम उसको सजेस्ट करें, हम उसको ऑर्डर करें, हम उसको कहें ऐसा करो तैसा करो। ये नहीं बनता। हालांकि यही चीज हम दुआ के तौर पे मांग सकते हैं। दुआ जो है वो आजिजी है। अरबी जबान का जो लफ्ज दुआ है उसका मतलब ही है मांगना, लेकिन ह्यूमिलिटी से, हम्बल होके, आजिज होके, इनकसारी के साथ, नरमी के साथ, एक फकीर, एक भिखारी, एक मिस्कीन किस तरह से अपने मुंह के अंदर मिस्कीनी जाहिर करके, हलीमी जाहिर करके भीख मांगता है, इस तरह खुदा के हुजूर में हमें मांगना चाहिए। तो वो लोग जो खुदा को मानने वाले हैं, जैसे कि हम हैं, खुदा को मानते हैं, लेकिन क्या हम खुदा को अपने से बड़ा मानते हैं कि अपने से छोटा मानते हैं, या अपने बराबर मानते हैं? क्या मांगते हैं? तीन हालतें हैं हमारी। हमने इस्माइली तरीका अख्तियार किया। यह मजहब हमको अपने बाप से मिला। हम लोग जो हैं, जो इस वक्त यहां बैठे हुए हैं, हम अपने मां बाप की वजह से इस्माइली हैं। मुझे नजर नहीं आता कि कोई आदमी कन्वर्ट होके इस्माइली मजहब में आज बैठा होवे। यहां सैकड़ों साल से हमारे बाप दादा इस मजहब पे चले आए हैं, और हम आज इस्माइली मजहब में इसलिए बैठे हैं कि हमारे बाप दादा इस्माइली थे। लेकिन दीनदारों, ऐसा भी है कि सैकड़ों साल से इस्माइली मजहब में चले आते हैं, फिर भी जब दिल के अंदर अंधेरा पैदा हो जाता है तो इस्माइली मजहब के खिलाफ हम बोलते भी हैं, लिखते भी हैं, और ऐसा एक दिन आता है कि हम मजहब छोड़ देते हैं। मजहब छोड़ देते हैं। ऐसे बहुत से इस्माइली हमारे मजहब में से निकल गए। इंडिया पाकिस्तान के अंदर सैकड़ों आदमी हैं कि जिन्होंने इस्माइली मजहब छोड़ दिया। हमारी गई हिस्ट्री के अंदर भी ऐसे बहुत से हैं कि जिन्होंने इस्माइली मजहब छोड़ दिया। अब वो आदमी के जिन्होंने मजहब छोड़ दिया, उन्होंने जाहिर करके छोड़ दिया कि चलो मैंने इस्माइली मजहब को रिनाउंस कर दिया, पेपर में दे दिया कि आई एम नो मोर एन इस्माइली। और एक वो इस्माइली हैं कि जिन्होंने इस तरह पेपर में नहीं दिया और जबान से कहा भी नहीं कि मैंने इस्माइली मजहब छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मजहब छोड़ दिया। उनके दिल के अंदर ईमान है, वो अपने आप को इस्माइली मजहब के साथ अटैच्ड समझते हैं। चांद रात होती है तो जमात खाने आते हैं, शुक्रवार होता है तो जमात खाने आते हैं, मगर फिर नहीं आते। क्योंकि शुक्रवार या चांद रात को जमात खाने इसलिए आते हैं कि वो इस्माइली मजहब का लेबल जो लगा है उसको डिस्प्ले करें कि हम इस्माइली हैं। मगर उन्होंने बहुत परसेंटेज इस्माइली मजहब छोड़ दिया है। कैसे छोड़ा है? दुआ नहीं पढ़ते, जमात खाने नहीं आते, दस्तबंद नहीं देते, मजहब के जो अमाल हैं उस पर अमल नहीं करते। मैं आपको नटशल इस्माइली मजहब सिखाना चाहता हूं। इस्माइली मजहब जो हमारा तरीका है इस्लाम के अंदर, ये एक सूफी तरीका है। इस्माइली मजहब मैं नटशल में बयान करता हूं, अच्छी तरह सोच लो। किसी भी नॉन इस्माइली को ये बात कह सकते हो जो मैं कह रहा हूं कि व्हाट इज इस्माइली फेथ। हम एक अल्लाह को मानते हैं, हमने कभी शिर्क नहीं किया, यानी खुदा का दूसरा भागीदार
یا خدا جیسا اور ہم نے کبھی کسی کو نہیں سمجھا۔ محمد کو ہم آخری نبی مانتے ہیں، 1,24,000 نبیوں کا سردار ہے، اور اس کی وفات پہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قرآن شریف خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے صحائف میں سے آخری کتاب ہے۔ اس کے بعد اب وحی کا سلسلہ نہیں رہے گا۔ اللہ جو ہے وہ نور ہے، اس نے اپنے نور کی معرفت ہدایت کرنے کے لیے نبی بھیجے۔ کیونکہ اب نبوت ختم ہو گئی تو سلسلہ امام شروع ہوا، اور ہم نے اللہ کے اس نور کو کہ جو نور دنیا کے اندر ہدایت کرتا ہے، یہ مان کے کہ خدا کی خدائی ہمیشہ قائم ہے اور خدا اپنے بندوں سے الگ نہیں ہوتا، خدا اپنی دوربنی گائیڈنس رہنمائی بند نہیں کرتا، خدا کی طرف سے ہدایت بند نہیں ہوئی، نبوت بند ہو گئی مگر ہدایت جاری ہے، اور وہ ہدایت امام کی معرفت سے جاری ہے۔ جس طرح نبی خدا کا نور ہیں، اسی طرح سے امام ہے، وہ خدا کا نور ہے۔ اور ہم ہر زمانے کے اندر جو امام ہمارے اندر ہوتا ہے، قرآن شریف نے اس کو نور مبین بھی کہا، قرآن شریف نے اس کو اولی الامر بھی کہا۔ تو ہم اسماعیلی طریقے کے اندر امام کو مانتے ہیں کہ وہ خدا کا نور ہے، اور جو ہدایت ہم کو ملتی ہے اس کی طرف سے، وہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ خدا نے ہمیں رزق دیا ہے، اگرچہ ہم محنت کرتے ہیں لیکن رزق خدا دیتا ہے۔ کوئی آدمی 2 گھنٹے محنت کرتا ہے اور خدا سارے مہینے کی اس کو کمانی دے دیتا ہے۔ کوئی آدمی 12 گھنٹے روز محنت کرتا ہے، پھر بھی اس کو گھی والی روٹی نہیں ملتی۔ اب یہ خدا کے اوپر ہے کہ کیوں ایک کی فیور کرتا ہے دوسرے کی فیور نہیں کرتا، ایک کو تو پراٹھے دیتا ہے اور دوسرے کو بھوسی کی روٹی دیتا ہے، لیکن اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں۔ ہم اسماعیلی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر انسان کے اعمال ہی سب کچھ ہے، اس کی عبادت کا آدھار، اس کے سکھ کا آدھار، اس کے اوپر چڑھنے کا یعنی روحانی حساب میں اس کا آدھار یعنی دار و مدار ڈیپینڈنس جو ہے اس کے اعمال کے اوپر ہے۔ اسی طرح سے انسان کے دکھ، انسان کے جتنے بھی تکلیفیں پرابلمز ہیں، اس کا بھی ڈیپینڈنس جو ہے تو اس کے گناہوں کے اوپر ہے۔ یہ ہم اسماعیلی لوگوں کی، میں ایمان کی اور اسماعیلی طریقے کی نصیحت کی باتیں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اسماعیلی مذہب ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ آدھی روٹی کھاؤ لیکن سکھ کی کھاؤ، ایسی آدھی روٹی کہ جو روکھی ہے، گھی بھی نہیں لگا ہوا، لیکن حلال کی کمانی کر کے آنیسٹی ایمانداری کے ساتھ ہم نے اس کو کما کے کھایا ہے، اس میں جو لذت آئے گی، اس کا جو سکھ ملے گا، وہ ہماری روح کو اوپر اٹھائے گا، ہمارے اندر روحانیت پیدا ہوگی۔ لیکن گناہ کے راستے سے کمائی ہوئی کھیر اور فرنی اور بریانی اور پراٹھے کھا تو جائیں گے، لیکن اس سے جو ہمیں دکھ ملیں گے، اس سے جو ہمیں پرابلمز ملیں گی، وہ ہمارے اندر کا چین سکھ لے جائے گا۔ نہ اچھی طرح سے نیند آئے گی، نہ دنیا میں جینے کی لذت آئے گی، ہر وقت خوف اور حیرانی رہے گی، اور انسان کو انتکرن کا سکون نہیں ملے گا۔ کبھی بیوی سے جھگڑا ہے، کبھی باپ سے جھگڑا ہے، کبھی بھائی سے جھگڑا ہے، کبھی بیٹے سے جھگڑا ہے، کبھی دوستوں سے جھگڑا ہے، مزاج چڑیا ہو گیا ہے، چڑچڑا بن گیا ہے، ضدی بن گیا ہے، مغرور بن گیا ہے، حسد کرنے والا بن گیا ہے، بد نظر بن گیا ہے، جھوٹ بولنے والا بن گیا ہے، بدیاں برائیاں سننے والا بن گیا ہے۔ کبھی جاتا ہے تو گناہ کی طرف جاتا ہے، اگر ہاتھ کے کام کرتا ہے تو گناہ کے کام کرتا ہے۔ اس آدمی کے کلیجے میں سکھ نہیں ہے، بھلے اس نے بریانی کھائی ہے، وہ بریانی ہضم نہیں ہو رہی، انٹسٹائن کی ٹربل ہے، ہارٹ کی ٹربل ہے،
دم کی بیماری ہے، ڈائبٹیز ہو گیا ہے، کئی قسم کی بیماریاں لگتی ہیں، بدنی بیماریاں بھی لگتی ہیں، مینٹل بیماریاں بھی لگتی ہیں، روحانی بیماریاں بھی لگتی ہیں، کیونکہ جو لقمہ کھایا گیا ہے وہ لقمہ کمپیٹیبل نہیں ہے۔ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں نا، نئی گاڑی لو، 20-25 ہزار ڈالر کی آپ نے گاڑی خریدی، گاڑی کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان لیڈڈ گیس یوز کرنا۔ اب آپ نے گاڑی تو چلائی، نہ انجن کا کبھی آپ نے آئل بدلا، نہ لیڈڈ اور ان لیڈڈ کا خیال کیا، جو بھی آیا ڈالتے رہے، تو کیا ہوگا؟ 10,000 میل بھی وہ گاڑی نہیں چلے گی، کھٹارا ہو جائے گی، کیونکہ وہ چیزیں جو آپ اس کے انجن میں ڈال رہے ہیں وہ انجن کو سوٹ نہیں ہوتی۔ گاڑی تو چل رہی ہے لیکن اس کی عمر گھٹ گئی، پرفارمنس گھٹ گئی۔ بالکل اسی طرح سے خدا تعالیٰ نے ہماری زندگی کو بنا کے اس کے لیے کچھ لاز بنائے۔ مینوفیکچر نے لکھ دیا کہ اس کے اندر 30 وسکوسٹی کا آپ آئل ڈالنا، اس نے لکھ دیا کہ اس کے اندر ان لیڈڈ سپر پیٹرول ڈالنا، اس نے لکھ دیا کہ پہلے 1000 مائل 30-40 مائل کی سپیڈ سے زیادہ مت چلانا، اس نے لکھ دیا کہ اس کے اندر 35 پاؤنڈ کے ہی ٹائر میں ہوا ڈالنا، لیکن آپ نے 50-60 ڈال دیے، آپ نے ان لیڈڈ پیٹرول ڈالا، آپ نے اس کا درکار نہیں کیا، تو وہ ایک لوہے کی بنی ہوئی گاڑی بھی برباد ہو جائے گی۔ خدا نے انسان کو پیدا کیا، اس کے ساتھ انجینئر بھیجے، یہ انجینئر نبی تھے۔ ان انجینئروں نے انسانوں کو بتایا، دیکھو جھوٹ نہ بولنا، دیکھو کسی کا مال نہ کھانا، دیکھو بے ایمانی نہ کرنا، ڈوز اینڈ ڈونٹس انہوں نے ہمارے سامنے چارٹ کر دیا۔ آپ ایک ریفریجریٹر خریدتے ہو تو اس کے ساتھ بروشر آتا ہے کہ اس کو کس طرح ہینڈل کرو۔ آپ ایک ٹی وی لے کے آتے ہو تو ایک پمفلٹ ساتھ ہوتا ہے، اس کی کون سی چانپ دباؤ، بٹن دباؤ تو کیا ہوتا ہے۔ ہر مشینری کے چلانے کا ایک طریقہ ہے، تو کیا یہ انسانی زندگی کے چلانے کا کوئی طریقہ نہیں؟ وہ طریقہ آپ طے نہیں کر سکتے، وہ طریقہ وہ طے کرے کہ جس نے اس کو بنایا ہے۔ خدا نے ہمیں بنایا ہے، تو ہم اپنے لیے اچھائی برائی نہیں جانتے، کیونکہ ہم نے خود کو پیدا نہیں کیا ہے، خدا نے ہمیں بنایا ہے۔ تو خدا تعالیٰ نے ہماری اس لائف کے لیے، ہمارے اندر بھی انجن ہے، ہمارے برین میں موٹر ہے، ہمارا ہارٹ فیول پمپ کی طرح ہے، اور ہمارے یہ جو پھیپھڑے ہیں، لنگس جو ہیں، یہ اس کے اندر انجن میں ایگزاسٹ والوز ہوتے ہیں، انر والوز بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمارے لنگس ہیں وہ والوز کی طرح ہیں، ہماری آنکھیں 2 بتیوں کی طرح ہیں، اور اس میں 4 پاؤں ہیں، جیسے موٹر سائیکل میں 2 ہوتے ہیں، ہمارے 2 پاؤں ہیں، وہ موٹر سائیکل کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہم بھی ایک انجن کی طرح ہے، ایک مشینری ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہیومن مشینری کو بہت کمپلیکیٹڈ بنایا ہے۔ لاکھوں برس ہو گئے، بڑے بڑے ودوان، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے پروفیسر نکلے، سائنٹسٹ نکلے، آج تک صرف انسان کے دماغ کو تو چھوڑ دو، انسان کی ہیومن باڈی کی تمام چیزوں کو سمجھ نہیں سکے۔ تو ہم خدا کو مانتے ضرور ہیں، لیکن ہم خدا کو جانتے نہیں۔ خدا کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، منہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا اچھا جمع خانہ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کچھ مندرا میں گئے، 1903 کی بات کرتا ہوں۔ مولانا نے سارے کچھ کی مسافری کی، اور سرکار کی وہ پہلی مسافری تھی۔ 1903 کے اندر امام سلطان محمد شاہ کی 26 برس کی عمر تھی، 25-26 برس کے۔ مکھی کو پوچھا، مکھی جماعت روز آتی ہے؟ بہت بڑا جماعت خانہ تھا، اتنا تو بڑا نہیں، اس کی آدھی سائز کا بہت بڑی جماعت تھی، 500 آدمی تھے۔ مکھی نے کہا خداوند جماعت کی حاضری بہت تھوڑی ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ جماعت کو کہتے ہیں، اس کو اتنا بڑا جماعت خانہ بنانے کی ضرورت کیا تھی تمہیں؟ وہی آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں، امام کا یہ فرمان یاد کر کے کہ اے اٹلانٹا والو،
آپ کو اتنا بڑا جماعت خانہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ صرف ایک دن کے لیے، خالی جمعرات کے لیے، یعنی شکروار کو یا چاند رات کو آنے کے لیے، اور باقی کے دن یہ جماعت خانہ خالی رہتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے پوچھا، مکھی جماعت میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ کہتا خداوند بہت تھوڑے آتے ہیں۔ مکھی ہم کو بتاؤ جماعت میں کتنے آدمی آتے ہیں؟ تب مکھی نے سمجھا، کہتا مولا 25-30 آدمی آتے ہیں۔ مولانا سلطان محمد شاہ کو بہت برا لگا۔ امام فرمایا، اگر تم جماعت ہر روز جماعت خانے نہیں آ سکتے تو جتنا جماعت خانہ یوز نہیں ہوتا اتنا جماعت خانہ جلا ڈالو۔ تم نے اتنا بڑا جماعت خانہ بنایا اس کو خالی رکھنے کے لیے، یہ کیا میوزیم ہے؟ مومنو، ایک اور بات کہوں آپ کو، امام سلطان محمد شاہ ذرا غصے والے تھے، اور وہ زمانہ بھی ایسا تھا کہ اس طرح سے ذرا غصے ہو کے نہیں بولے تو جماعت جو تھی نا وہ سمجھتی نہیں تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے۔ جب امام نے ایسا کہا نا کہ جتنا جماعت خانہ یوز نہیں ہوتا اتنا جماعت خانہ جلا ڈالو، تو جس طرح بچے روتے ہیں اس طرح جماعت رونے لگی، معافیاں مانگی، کھڑے ہو کے مولا کو کہتے ہیں، مولا ہمارے اوپر غصہ نہ کرو، ہم کو بخش دو، ہم روز جماعت خانے آئیں گے۔ مولا بہت خوش ہوئے، انہیں بہت سی دعائیں دیں اور جماعت کی حاضری بڑھ گئی۔ اس بات کو آج 86 ایئرز ہو گئے۔ 86 برسوں کے اندر دنیا میں بہت چینجز ہوئے، ہم لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں۔ وہ زمانے کے بوڑھے آدمی ان پڑھ تھے، پیزنٹس تھے، فارمرز تھے، لیکن مومن تھے۔ انہوں نے اسی وقت کھڑے ہو کے اپنے مولا کے سامنے گناہوں کی معافی مانگ لی، رونے لگ گئے۔ ایک اور وقت مجھے یاد ہے، مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک گاؤں میں گئے، بدنامی نہ ہوئے اس کے لیے میں اس شہر کا گاؤں کا نام نہیں لیتا۔ اس گاؤں کے اندر جماعت میں بہت جھگڑا تھا۔ مشنری جاتے تھے، تھوڑی دیر سدھر جاتے تھے واضح سن کے، مگر مشنری چلا جاتا تھا تو وہ سوڈے کی گیس نکل جاتی تھی، پھر جھگڑے ہونے شروع ہوتے تھے۔ تو مولا ایک دفعہ ادھر گئے اور جماعت کے جھگڑوں کی وجہ سے مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا، اتنے برسوں سے تم لوگ ادھر جھگڑا کر رہے ہو، میرے مرید ہو کے، میرے سے بیعت کر کے، پھر بھی تم میرا فرمان نہیں مانتے، تو اس سے بہتر ہے کہ میں آج سے اپنا امامت پن کا ہاتھ تمہارے اوپر سے میں اٹھا لیتا ہوں۔ لوگ شوق میں آ گئے جب امام نے کہا نا کہ میں اپنے امام پن کا ہاتھ تمہارے سے اٹھا لیتا ہوں، تم میری امامت سے نکل جاؤ، جاؤ جس کو چاہو امام بنا لو۔ اتنا لوگ روئے کہ خود امام سلطان محمد شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پاؤں پڑے، سجدے کیے اور مولا کو کہا، یا مولا ہم پرومس کرتے ہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، آج کے بعد ہماری جماعت میں جھگڑے نہیں ہوئیں گے۔ مولا بہت خوش ہوئے، ایک ایک کو بلا کے اس کے سر پہ ہاتھ لگایا، سدھر گئے۔ مولانا حضرت امام کا ایک فرمان ہے، بہت دفعہ جماعت خانے میں پڑھا جاتا ہے، مگر دینداروں میری جماعت کے اندر صرف میں اٹلانٹا کی بات ابھی نہیں کر رہا، میں تو جنرل بات کرتا ہوں، کینیڈا میں، اسٹیٹس میں، تنگانیکا میں، کینیا میں، انڈیا میں، پاکستان میں، ایون یورپ کے اندر جہاں اپنی جماعت ہے، خاص طور پہ جہاں ہندوستان پاکستان کے اوریجنل ہم سب جو ہے نا جمپو دیپ کے اسماعیلی ہیں، پیروں کے بودے ہوئے، ہماری جماعت کے اندر بعض ایسی علتیں بیٹھ گئی ہیں، بہت دفعہ میں نے اپنی وعظوں میں ٹوکا ہے، میں تو کہتا رہوں گا، مجھے کسی کا ڈر نہیں امام کے سوا، کیونکہ میری ڈیوٹی ہے، آپ کو اچھا لگے برا لگے میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، مگر میں کہتا رہوں گا، ہماری جماعت کے اندر ایک ایسی خرابی ہے، جو ہی جماعت خانے ہم آتے ہیں اندر تو ہم بیٹھ کے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں۔ ابھی دیکھنا، نیاز پینے کے لیے جب ہم اٹھیں گے نا
इस वक्त आप मेरी बात सुनते हो, कैसी शांति है। नियाज पीते वक्त हम गड़बड़ करेंगे, खूब बातें करेंगे, इतना शोर बकर होगा कि गिनान वाले का गिनान सुना नहीं जाता। एक तरफ गिनान बोला जाता है, दूसरी तरफ हम आपस में बातें करते रहते हैं, हमने गिनान सुना ही नहीं। इमाम के फरमान के अंदर भी हम बातें करते रहते हैं। ये तो ठीक है कि सिर्फ दुआ पढ़ते वक्त हम बातें नहीं करते, लेकिन दुआ पढ़ते वक्त भी देखो, मिशनरी की जो आंखें होती हैं ना, वो चारों तरफ घूमती हैं। मिशनरी, खास तौर पे वो मिशनरी कि जिन्होंने अपनी जिंदगी वक्फ कर दी हुई है, डेडिकेट कर दी हुई है। मैंने अपनी जिंदगी डेडिकेट की है। दीनदारों, आज 60 बरस से मैं जमातों के अंदर वाज करता हूं, तो हमारी आंखें घूमती रहती हैं। वह दुआ के अंदर कई लोग हैं वो सजदा ही नहीं करते, यूं ही बैठे हुए हैं। उसका यह मतलब नहीं कि उनका ईमान खराब है, लेकिन उनका ख्याल कहीं बाहर घूम रहा है। कभी सजदा हो गया उसको पता ही नहीं। दुआ के अंदर दूसरे और चौथे और पांचवें पाठ में हमें हाथ उठाने चाहिए। हमको हाथ उठाने में दर्द होता है, इसलिए हम हाथ नहीं उठाते, पड़े हुए हैं। हम इतने ढीले और कमजोर हो गए हैं कि हम अपनी जमात के अरकान में दुआ की चीजें जो हैं वो पूरी नहीं कर सकते। दुआ का पढ़ते हैं, इतना है कि हम बातें नहीं करते। दुआ पढ़ने वाला तो कोई कोई है, निगाहें बंद हैं, एक एक लफ्ज दुआ पढ़ाने वाले का सुन रहा है और दुआ का एक एक लफ्ज अपने दिल में रिपीट कर रहा है। दुआ पढ़ाने वाले के साथ आप दुआ पढ़ते रहो, और जब इमाम के नाम का सजदा आवे तो दीनदारों सजदा करो, अपनी हम्बलनेस को, अपनी ह्यूमिलिटी को जाहिर करो। यह वफादारी है, यह इमाम ज़मान के हुजूर में अपने आप को दे देने की बात है। ये सब मिशन है, सजदा है वो सब मिशन है। अगर आपने सजदे नहीं किया दुआ के अंदर तो आपने क्या पढ़ा। जमात खाने के अंदर इतनी बातें होती हैं कि हम दुनिया की बातें करते हैं, ठट्ठा मखाल भी करते हैं, कई जगहों के ऊपर नांदी करते वक्त जोक्स होते हैं। मोमिनों, ये पाक जमात खाने, ये मंदिर मस्जिदें इबादतगाह इसलिए हैं कि हम अपना घर बार छोड़ के, हम अपना काम धंधा छोड़ के इधर आए हैं, इबादत के लिए आए हैं। बातें करने की मैं मना नहीं करता, बाहर चले जाओ, नियाज पियो, सुकरीत लेके सीधा बाहर, वहां जाके बातें करो। जमात खाने के अंदर कभी मुखी कामड़िया ने 5 मिनट से ज्यादा ले लिए तो कई लोग मुखी कामड़िया को आके कहते हैं, मुखी साहब आज बहुत देर कर दी। अरे भाई 5 मिनट हुए, तेरा कौन सा घर जल गया। और फिर बाहर खड़े होंगे, गप्पे मारेंगे, आधा पौना घंटा निकल जाए, कुछ नहीं। इधर हमको कांटे लगते हैं, इधर हमको बैठने में नीचे से गर्मी लगती है। कौन सी इबादत है हमारी। हमने अपने मजहब को क्या समझ रखा है। हमने तो एक खेल और जोक बनाया है, एक मीटिंग प्लेस बनाया है। जमात खानों के अंदर गड़बड़, जमात खानों में बातें, जमात खानों के अंदर बदनजरियां होती हैं, जमात खानों के अंदर गंदे मजाक होते हैं। इसलिए दिन ब दिन हमारा ईमान घटता जाता है, हमारा इश्क घटता जाता है, इबादत घटती जाती है और खुदा का नूर हमसे दूर होता जाता है। गुनाह बढ़ते जाते हैं। किसी का खाया तो वापस नहीं दिया, उधार लिया तो परवाह ही नहीं की वापस भरने की, किसी की नौकरी की तो चोरियां कर ली, किसी से वादा किया तो कौन वादा जानता है। और ऐसे तो कितने ही फतूर हमारी जिंदगी के अंदर है। ये दीन, ये इस्माइली मजहब नबियों और फरिश्तों का मजहब है, जो पीरों की मेहरबानी से और दुआओं से हमें मिला है। दीनदारों, इस मजहब के अंदर तो ये है कि फरिश्ते आपके ताबेदार हैं। ये जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, अगर आप चाहें और हुक्म करें कि बारिश होवे तो वल्लाह बारिश होवे, आप चाहें कि बारिश रुक जाए, खुदा की कसम बारिश रुक जाए। आप चाहें
تو یہ فورسز آف نیچر کے اندر گڑبڑ پیدا کر سکتے ہیں. لیکن اس درجے کے پہنچے ہوئے جو مومنین اور روحانی آدمی ہوتے ہیں وہ اس طرح کے معجزے اور کراماتیں نہیں دکھاتے. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو بارش کر کے جگلر کی طرح میجیشن کی طرح کوئی ایسا میجک بتاوے. یہ ہمارے مذہب کا ایم نہیں. کاراروڑا بھگت تھے, بہت عبادت والے تھے. خود امام سلطان محمد شاہ نے اس کے لیے اس کی وفات کے بعد کہا کہ جب کاراروڑا جیتا تھا تو چوتھے آسمان تک کی اس کو خبر تھی, پہلا, دوسرا, تیسرا, چوتھا. مولا فرمایا 4 آسمان پہ کیا ہوتا ہے کاراروڑا جانتا تھا. بڑا عابد شخص تھا. ایک دفعہ واز کرنے کے لیے تھانہ گئے. بامبے سے تھانہ 30 میل پہ ہے, اپنی کافی جماعت ہے. واز کرنے کے لیے تھانہ گئے. پھر لوگ بیٹھ کے باتیں کرتے تھے. رات کے 11 بج گئے, آخری ٹرین نکل گئی تو جماعت خانے میں ایسا کر کے پگڑی اتاری, اپنے نیچے رکھی, سو گئے. صبح 2 بجے اٹھ کے عبادت کرنے کی عادت تھی. عبادت کی, صبح نیاز کیا. مکھ نے یہ کہا بھگت صاحب میری عرض ہے تھوڑی واز کرو. اچھا. انہوں نے بیت الخیال کے اوپر واز کی. مکھی کامڑیا کے ساتھ ناشتہ کیا اور صبح کی ٹرین لے کے بمبئی آتے تھے اپنے گھر پہ. جو بمبے والے لوگ ہیں ان کو شاید پتا ہوگا کہ بھنڈی بازار کے اس طرف ایک مارکیٹ ہے. مارکیٹ کے سامنے 2 پہلیہ بلڈنگ ہے. اس بلڈنگ کے اوپر کے منزل کے اوپر یہ رہتے تھے. ٹرین میں بیٹھے, ایک پیپر لیا, پیپر پڑھنے لگے. ایک آدھ اسٹیشن گزر گیا. یہ بات ہے 1922-24 کی, اور یہ اس وقت ہندوستان کے اندر آریہ سماج نے ایک شدھی موومنٹ جاری کی تھی, اور اس کے سامنے مسلمانوں نے شوکت علی, محمد علی جو بردرز تھے, انہوں نے بھی ایک خلافت موومنٹ چالو کی تھی. تو یہ پالیٹکس اور ریلیجن دونوں مکس اپ ہو ہوئے تھے. تو یہ جو آریہ سماجی تھے انہوں نے بہت سے پنڈت اور اپنے بہت سے اس قسم کے آدمی چھوڑ رکھے تھے کہ ہر جگہ جا کے اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے. دوسرے کے تیسرے اسٹیشن کے اوپر اس کے ہی ڈبے کے اندر جہاں کالاروڑا بیٹھے تھے, ایک ایسا آریہ سماجی پنڈت آ گیا. جس طرح گاڑی نکلی تو سب کو کہتا ہے, اے لوگوں سنو, میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. اور اس نے اپنے گرو کا دیانند سرسوتی کا پیغام دینا شروع کیا, اور پھر بولتے 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 اسلام کو کرٹیسائز کرتا رہا. یہاں آتے آتے اس نے کہا کہ یہ سر آغا خان گورنمنٹ برٹش کا پٹھو ہے. استغفر اللہ, پٹھو کہتے ہیں. آج کل ہم اپنی زبان میں کیا کہتے ہیں, چمچا. کالاروڑا نے چشمہ نکالا, پیپر رکھ کے کہا, پنڈت جی آپ کو جو کہنا ہے کہو, کاہے کو کسی کا نام لے کے اس کو کرٹیسائز کرتے ہو. اچھا جی تو آپ آغا خانی ہو؟ اس نے کہا ہاں آغا خانی ہوں. میں تو بولوں گا, آپ کون ہیں مجھے روکنے والے؟ کالاروڑا نے کہا دیکھو ہم کو جھگڑا نہیں کرنا, میں تو کہتا ہوں کہ کسی کا نام لے کے کسی کے مذہب کو کیوں ایسا کرٹیسائز کرتے ہو. تو اس نے پھر بولنا شروع کر دیا. کالاروڑا نے پھر چشمہ نکالا اور آنکھوں سے آنکھیں ملائی. اب اتنی دیر میں بھائی کا لگا اسٹیشن آ گیا. جیسے ہی گاڑی کھڑی ہوئی, کالاروڑا نے تو اپنا وہ پیپر ڈالا بغل میں, چشمہ کھیسے میں ڈال کے نیچے اتر آئے. اس کی آنکھوں کے ساتھ آنکھیں ملی تھی نا, وہ گر پڑا, تڑپنے لگا. اب وہ بھائی کلا کا اسٹیشن آ گیا, لوگوں نے پکڑ کے اس کو باہر پلیٹ فارم کے اوپر پھینک دیا. تڑپتا رہا, کہتا ہے اس آدمی نے مجھے کچھ جادو کیا ہے. تو کچھ لوگ کالاروڑا کے پیچھے آئے. وہ تو گھوڑا گاڑی میں بیٹھے, ایک مومنا کی گاڑی تھی, تو بولا چلو کانی مولا چلو. دوسری گاڑی کے اندر اس پنڈت کو ڈال کے لوگ کالاروڑا کی گاڑی کے پیچھے 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 پیچھے. اس کی گاڑی اندر انٹر ہوئی کانی محلے جماعت خانے کے نیچے. وہاں ریکریشن کلب تھی اس وقت, ابھی بھی ہے. اس کو لے کے آئے, پکار کرے, بکرے کی طرح روے, میرے پیٹ میں میرے کلیجے میں کچھ درد ہوتا ہے, اس نے مجھے کچھ کیا ہے.
ادھر آئے، جیسے ہی نیچے اترا کالا روڑا کے پاؤں میں گر گیا. کہتا میں قسم کھاتا ہوں اپنے دیانند سوامی کی کہ میں آج کے بعد آغا خان صاحب کا نام کبھی نہیں لوں گا. میں نے تجھ کو کہا تھا کہ ایسا مت کہو، ابھی میرے کو معاف کر دو. کالا روڑا نے ہاتھ لگایا، وہ اچھا ہو گیا. ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، ہو سب جگہ چرچا ہونے لگی. مولانا سلطان محمد شاہ گام میں تھے. دوسرے کے تیسرے دن حسن آباد میں کچھ جماعت کی مہمانی تھی، کالا روڑا بیٹھا تھا. مولا کہتے ہیں کالا روڑا ہاتھ جوڑے. اچھا تو تم نے ابھی عبادت کی شکتی کو، اپنی عبادت کی طاقت کو لوگوں کے پیٹ میں دکھانا شروع کر دیا ہے، یعنی تو نے اس طاقت کا مس یوز شروع کر دیا ہے. خداوند آپ کو گالی دیتا تھا. مولا فرمایا مجھ کو تو بہت گالیاں دیتے ہیں، کس کس سے لڑو گے؟ ہم تمہاری روحانی طاقت واپس لے لیں گے اگر تم نے اس قسم کی شعبدہ بازی کی. روحانی طاقت اس کے لیے نہیں ہے. اے کالا روڑا، کسی کا ایمان خراب ہے اس کے لیے دعا کرو کہ خدا اس کو ایمان کی دولت دے دے. ایمان خدا کی بخشش ہے. اے کالا روڑا نکالیں. ہماری جماعت میں ایسے لوگ ہیں. مولانا امام سلطان محمد شاہ فرمایا کہ دنیا میں 313 مومن ہیں، ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ وہ مومن ہیں کہ جنہوں نے امام کی شناخت کی ہوئی ہے، امام کی بیعت کی ہے، عبادت کرتے ہیں، اور ان میں وہ طاقت ہے. مولا کہتے ہیں کہ اگر 5 آدمی یہ 313 مومنوں میں سے 5 جنے اگر مل جائیں اور وہ نکی کریں، طے کریں، تو زمین آسمان توڑ کے دوا بنا سکتے ہیں. اتنی ان میں طاقت ہے. لیکن وہ اس قسم کی اپنی طاقت کا یوز نہیں کرتے. ہماری جماعت کا جو سٹرکچر ہے وہ نور کے اوپر ہے. ہمارے طریقے کی جو بیس ہے وہ حضرت امام کی وفاداری، فرمان برداری کے اوپر ہے. یہ اسماعیلی طریقہ ہے. اللہ رسول کا نور، شاہ اور پیر ہمارے مذہب کی جان ہے، ہمارا ایم ہے. ہم اپنے حضرت امام کو اللہ رسول کا بلا شک فارسی میں، عربی میں، قرآن شریف کی لینگویج میں کہوں تو لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ نور ہمارے پاس ہے. لیکن ہم نے اپنے حضرت امام کو پہچاننے کی ہم نے کبھی کوشش نہیں کی، قدر نہیں کی. مولانا حضرت امام کا میں آپ کو فرمان سنانا چاہتا تھا کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے سنا تو ہوگا، لیکن جس طرح سے ہم جماعت خانے میں بیٹھے ہوتے ہیں، بت یہاں ہوتا ہے، من باہر ہوتا ہے، تو ہم سنتے نہیں. مولا فرماتے ہیں دنیا کی کوئی چیز مجھے اتنا خوش نہیں کر سکتی جتنا یہ سن کے کہ تم میرے روحانی بچے روز جماعت خانے آتے ہو، میرے کو خوشی ہوتی ہے. مولا کہتے ہیں مجھے جب یہ سنایا جاتا ہے، سنانے والے منہ کی کمریا مشنری کہ خداوند فلانی جماعت ہے نا، اس کی حاضری بہت اچھی ہے. ماں باپ فرمایا جب میں یہ سنتا ہوں کہ تم روز جماعت خانے آتے ہو، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اتنی خوشی اور دنیا کی کوئی چیز مجھے نہیں کرتی. جب مجھے یہ بتایا جاتا ہے کہ تم جماعت خانے میں نہیں آتے تو مولا فرمایا مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ دنیا کی اور کوئی چیز میں مجھے اتنا دکھ نہیں ہوتا کہ جتنا یہ سن کے کہ تم جماعت خانے میں نہیں آتے. اب وہ آدمی، وہ اسماعیلی بھائی کے بہن جس نے حضرت امام کے پاس جا کے بیعت کی، جس نے مولا کے پاس جا کے بول لیا، جس نے مولا کے پاس جا کے چھانٹا لیا، مولا کو اپنا امام مانتا ہے، مولا کو اپنا مرشد مانتا ہے، اور پھر وہ جماعت خانے نہیں آ کے حضرت امام کو دکھ دیتا ہے، تو کیا بیعت اس لیے ہم نے کی کہ ہم مولا کو دکھ دیں؟ ہم اس لیے اسماعیلی بنے کہ مولا ہماری کرتوت سے دکھی ہوئے؟ ہمارا مولا نے کیا بگاڑا ہے کہ ہم اس کو دکھی کریں؟
مولا نے کچھ بگاڑا ہے؟ کوئی برائی کی ہے ہمارے ساتھ کہ ہم جماعت خانے نہیں آتے اور اس کو دکھی کرتے ہیں؟ اس سے تو بہتر ہے دینداروں کہ ہم نے مولا کی بیعت کی ہی نہ ہوتی۔ یہ مذہب ہمیں دنیا اور دین کی راحتیں دیتا ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ بامبے کے ایک سفر کے اندر ایک آدمی کی مہمانی کے اندر جب اس نے کہا کہ خداوند میں سخت محنت کرتا ہوں مگر میرا خرچ میری آمدنی سے زیادہ ہے اور میری محنت کرنے کے باوجود بھی میری آمدنی بڑھتی نہیں، میرے اوپر قرضہ بڑھتا جاتا ہے، میری روٹی آگے ہے میں پیچھے بھاگتا ہوں۔ مولا فرمایا کیا کرتے ہو؟ کہ میری چھوٹی سی دکان ہے۔ امام فرماتے ہیں جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں جا سکتا کیونکہ شام ہی کو گراہکی ہوتی ہے۔ مولا فرمایا دسوند دیتے ہو؟ کہتے ہیں مولا پورا نہیں ہوتا، دسوند کہاں سے دوں؟ دعا پڑھتے ہو؟ خدا کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، تو اب باقی رہا کیا؟ مولا کی فرمان برداری میں یہی جو بیسک 3-4 چیزیں ہیں کہ روز جماعت خانے آؤ اور ہر روز 3 وقت کی دعا برابر پڑھو، اپنی کمائی میں سے دسوند ادا کرو، مال واجب دو، اگر یہی نہیں ہے تو پھر باقی کی چیزیں کہاں ہوئیں گی؟ بنیادیں اکھڑ گئی تو عمارت کس پہ کھڑی ہوئے گی؟ آپ کسی گاڑی کے 4 وہیل نکال ڈالو، اب کس طرح گاڑی چلاؤ گے؟ یہ تو وہیلز ہے، یہ تو بنیاد ہے۔ ہر روز جماعت خانے آنا بنیاد ہے۔ وہ آدمی کہ جن کی جاب ہے روزی کمانے کے لیے ان کو جانا پڑتا ہے، چل ابھی شام کو آپ کا جاب ہوتا ہے تو صبح کیا شیطان کی جاب ہوتی ہے؟ صبح ہو، ہاں جی ہم بہت دور رہتے ہیں، اچھا چلو دور رہتے ہو تو مولا نے اس کا رستہ بتایا ہے کہ صبح 4 بجے اٹھ کے بندگی کرو، 5 بجے کے بعد صبح کی دعا پڑھو، خدا سے مانگو یا مولا تو نے مجھے ایسی جاب دی ہے، اے مولا تو نے مجھے ایسا رزق دیا ہے، میں تیرے گھر سے دور ہو گیا، یا مولا یہ رزق میرے کو نہیں چاہیے۔ وہ مولا کہ جو آپ کو شام کو 7 بجے روٹی دیتا ہے، اس مولا کو کہو کہ مولا یہ روٹی مجھے 12 بجے دے دوپہر کو، تو کیا نہیں دے گا؟ اگر آپ کے دل کے اندر مذہب کی محبت ہے تو مولا کو کہو مولا رازق تو ہے، تو مجھے روٹی دینے والا میرا رب ہے، یا مولا مجھے ایسی روٹی دے کہ میں شام کو تیرے در پہ آ کے تجھے سلام کروں، میں تیرا شکرانہ ادا کروں کہ تو نے مجھے دنیا کے اندر زندہ کیا، پیدا کیا، مجھے تو نے کھانا کھلایا، ارے لقمہ اٹھاؤ تو چلے خیال کرو یہ لقمہ میری طاقت نہیں ہے کمانے کی۔ مولانا سلطان محمد شاہ اس کو فرمایا ہر روز جماعت خانے جاؤ، روز جماعت خانے جاؤ، 3 وقت کی دعا برابر پڑھو اور اپنی کمانی میں سے دسوند دو، بھلے تنگ ہو کے دو، اگر پھر بھی تم سکھی نہیں ہو، آسودہ نہیں بنو تو مولا نے اپنے ہاتھ سے اپنی گردن پکڑ کے کہا میرے کو میری گردن سے پکڑو۔ مولا چیلنج دیتے ہیں کہ اگر تم روز جماعت خانے آؤ، اگر تم برابر دعا پڑھو، اگر تم برابر دسوند دو، پھر بھی اگر تم سکھی نہ بنو تو سب کہتا ہے مجھے گردن سے پکڑو۔ کتنا بڑا چیلنج ہے ہمارا جو مذہب ہے۔ مومنوں، مرنے کے بعد تو سکھ ملے گا، جنت ملے گی، دنیا میں بھی ملے گی، جیون میں ملے گی۔ پرابلمز تو دنیا میں آئیں گی۔ میں بہت دفعہ واعظوں میں کہتا رہتا ہوں دینداروں 99% انسان کی لائف میں دکھ ہیں، ہر ایک کی لائف میں سب کے دکھ جدا جدا ہیں، لیکن 99% دکھ ہیں، 1% سکھ ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے مذہب کے اوپر برابر چلو گے تو حضرت امام کہتے ہیں تمہیں پرابلمز آئیں گی، تمہیں دکھ بھی آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، لیکن تم دکھی نہیں بنو گے۔ ان 2 چیزوں میں فرق ہے۔ دکھی نہیں بنو گے، تمہارے دل میں خوشی اور راحت رہے گی، تمہارا دل بھرا رہے گا، کوئی فرسٹریشن نہیں ہوگی، دل کے اندر کوئی طرح کا ڈر نہیں ہوگا، وہ آدمی کبھی بھی منجھائے گا نہیں، ڈپریس نہیں ہوگا،
ना उम्मीद नहीं होएगा, उसकी जिंदगी भरी रहेगी, वो इन दुखों को भी कुछ नहीं समझेगा, बहादुरी से लड़ेगा और दुख भाग जाएंगे। और जूं जूं उसकी ईमान और रूहानियत बढ़ती जाएगी, उसके अंतकरण का दुख भी मिटता जाएगा और सुख बढ़ता जाएगा और उसका असर इंसान की लाइफ के ऊपर पड़ेगा। लाजम नहीं है कि मालदार आदमी होता है हम उसको सुख समझते हैं। मालदारी तो बहुत दुख के घर हैं। मौला के पास से मन की शांति मांगो, पाक रोजी रिज़्क मांगो, हक हलाल की कमाई मांगो, नेक बनो, अच्छे बनो, ऑनेस्ट बनो, ईमानदार बनो, दयानतदार बनो, सच्चे बनो, वादा करो तो पूरा करो, झूठ न बोलो, किसी से दगा न करो, किसी के माल और औरत के ऊपर बदनजरी न करो। इस दुनिया में जहां हम रहते हैं, नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर चारों तरफ गुनाह बहुत है, प्रोमिस्किटी बहुत है, बदियां बुराइयां, एडल्ट्री, सेक्स वगैरह बहुत है। यहाँ शराब, जुआ, ऐसी बदियां बहुत है। इन बदियों के अंदर से जहां आजू बाजू में आग लगी हुई है, गीला कपड़ा, गीला कंबल लेके हमें बैठना है कि उसका सेक ना लगे। हम इस सर्कल में, इस आग में से बाहर निकल नहीं सकते। ये कलयुग है। और मोमिनो याद रखो, अजहर इमाम ने हमको एक इशारा किया था आज से 35 बरस 35 इयर्स पहले जब मौला इमाम बने, तो मौलाना हजरत इमाम ने फरमाया, बच्चों को, जवानों को साहब कहता है, तुम्हारी लाइफ के अंदर तुम्हें फ्यूचर में बहुत दुख उठाने पड़ेंगे। तुम्हारे माता पिता ने जितने दुख उठाए उससे ज्यादा तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। मौला कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि तुम्हारी लाइफ में दुख ही दुख होंगे और सुख नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कहता, सुख भी होगा, मगर तुम्हारे माँ बाप ने जितने दुख उठाए उससे ज्यादा तुम्हें दुख उठाने पड़ेंगे। पीरों का गिनान भरे हुए हैं। हर साल दुख बढ़ते जाएंगे क्योंकि गुनाह बढ़ते जाएंगे। इतने गुनाह बढ़ेंगे कि सारी दुनिया की आबादी के अंदर सिर्फ 2.5% मोमन रहेंगे। 97.5% दुनिया के अंदर काफर होंगे, बेईमान होंगे, बुराइयां होंगी, बदियां होंगी, गुनाह होंगे, दुख होंगे, तकलीफें होंगी। मोमन कहेंगे, या मौला अब इस दुनिया में नहीं रहा जाता। 100 बरस, नेक्स्ट 100 ईयर्स तक दुनिया की बदियां, बुराइयां, क्राइम, गुनाह बढ़ते जाएंगे। इसमें बचने का एक ही रास्ता है, और वो रास्ता यह है कि रोज जमात खाने आओ, 3 वक्त की बराबर दुआ पढ़ो, और अगर आपकी रोजी रिज़्क ऐसे वक्त की जॉब है तो मौला को रोज दुआ मांगो, या मौला मेरी जॉब बदल दे, मुझे ऐसा रोटी दे कि मैं तेरे दर पे आके तुझे सलाम करूं, मैं तेरा शुक्रगुजार बंदा बनूं और मैं जमात खाने आ सकूं। जमात खाने जब नहीं आते तो आपको क्या नुकसान होता है दीनदारों, नहीं पता। अगर पता होता कि जमात खाने न आने से क्या नुकसान है, अगर आपको ये पता लग जाए तो खुदा की कसम अब खाना बंद कर दो। जमात खाने आने से कितने फायदे हैं और जमात खाने न आने से कितने नुकसान हैं, इनको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में नहीं लेता, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूं कि मौला कहते हैं, जो जमात खाने नहीं आते वो मुझे दुख देते हैं। मोमिनो जागो, अपने मजहब के ऊपर अमल करो, मौला आपको दीन और दुनिया में बरकत देगा। बराबर दुआ पढ़ो, बराबर दसवंत दो। दसवंत देने से ईमान बढ़ता है, दसवंत देने से बलाएं दूर होती हैं, दसवंत देने से जो लुकमा खाते हैं वो लुकमे से जो खून बनता है वो खून दिमाग में अच्छे विचार पैदा करता है और उस आदमी को खुदा रिज़्क में भी बरकत देता है। सुखी आबाद रहो, मौला आपकी नेक उम्मीदें पूरी करें, हकीकती समझ देवे, बदियों गुनाहों से बचाए, शैतान के फरेब से बचाए, नाफरमानी के कामों से बचाए। मौला दीन दुनिया में आपको बरकतें देवे, आपकी जान माल आल औलाद में बरकत देवे, रोजी कमानी तंदुरुस्ती में बरकत देवे, आपकी इज्जत आबरू ज्यादा करे, आपका ईमान ज्यादा करे, आपको रूहानी कुव्वत ज्यादा देवे, आपके ऊपर ज्यादा राजी होवे, कुटुंब कबीले जमात में सलाह मोहब्बत इत्तेफाक यूनिटी देवे। मौलाना हजरत इमाम आपके दिलों में खुशियां देवे, आपके दिलों को अपने नूर से भर देवे, ज़ाहिर बातिन दीदार नसीब करें।
کھانا ودان